सर साहब क्या कहना चाहेंगे? कौन-कौन से इलाके अफ़ेक्टेड आपने देखे? जी हमने वहाँ पे 10 बंदे मर गए जो कि सिर्फ पढ़ देनी होती है। वो एहसास हमें उस तरह से नहीं होता। लेकिन जब हमने वहाँ जाके हालात देखे तो यकीन करें कि ना चाहते हुए भी इंसान वहाँ पे रो पड़ता। तो इस तरह के हालात ये पाकिस्तान में इस टाइम जो है सियासत जो है वो हर घर से सियासत निकल टीवी के सामने एक खबर आती है कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं नासिर अज़ीम। कश्मीर से यूनाइटेड नेशंस तक, जुल्म से इंसाफ तक, इमिग्रेंट्स से ओवरसीज पाकिस्तानी तक, डोमेस्टिक वायलेंस से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स तक, मैं बनूंगा आपकी आवाज। ओनली ऑन द पाकिस्तान पॉइंट, लाइव विद नासिर अज़ीम के साथ। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं नासिर अज़ीम और मेरे साथ इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं खिज़र साहब, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं और पब्लिक टीवी से पब्लिक टीवी से भी इनका ताल्लुक है। वो भी आपको एक नई स्क्रीन पे एज ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट आपको नज़र आएंगे। और खिज़र साहब से आज सैलाब मुतासरीन फ्लड के जो एरियाज़ अफेक्टेड हैं उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये वहाँ पर प्रॉपर जाके काम करते रहे, एज ए सोशल वर्कर काम करते रहे और इन्होंने एज ए सोशल वर्कर काम करके साबित किया कि जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट होते हैं वो आवाम का कितना दर्द रखते हैं। जब स्क्रीन पे आवाम की बात करते हैं तो इन फील्ड भी जाके उसी तरह सोशल वर्कर की तरह काम कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस वादे करते हैं और जैसे मुख्तलिफ लोग वादे करते नज़र आते हैं। तो खिज़र साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में सर वेलकम कहूँगा अपने यूट्यूब चैनल। थैंक यू। खिज़र साहब क्या कहना चाहेंगे? कौन-कौन से इलाके अफेक्टेड आपने देखे? वहाँ पे क्या हालात देखे? क्या सिचुएशन थी? और इस वक्त वहाँ पे तीनों सवाल इकट्ठे ले लें कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है ताकि आप कंटिन्यूटी से बात करें? जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। शायद मैं बात स्टार्ट ज़रा वहाँ से करूँगा जहाँ ये मेरा एक वसीला बना उस इलाके में जाने का, एक ज़रिया बना। तो आपने शायद एक इंटरव्यू किया होगा रज़ा मुस्तफ़ा चौधरी साहब का, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं। तो उनके साथ जो है ना मुझे जाना पड़ा तौसा में। हमारा ये प्लान था पहले, ये जब सैलाब पहला फ़ेज़ आया था। तो हम यहाँ से जब निकले हैं तो यकीन करें कि हम लोग जो है ना सहाफ़ी, अगर एक सहाफ़ी कह लें, सियासतदान कह लें, या फिर आप जो है ना इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स कह लें जो सिर्फ़ कमरों के अंदर बैठ के जो है ना अवाम की दर्द को महसूस करते हैं या अवाम मसाइल उसको महसूस करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से निकले हैं तो जैसे-जैसे हम बैकवर्ड एरिया में जाते गए, जैसे हमारे जनूबी पंजाब की तरफ गए हैं, तीखा जब इंटर हुए, तोसा में जब हम पहुँचे हैं, तो यकीन करें कि वो ऐसा साथ जो अंदर की इंसान के अंदर की जो इंसानियत होती है, जो फीलिंग्स है ना, जो लोगों के साथ जुड़ी होती हैं, वो आपकी खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाती हैं। जो हम यहाँ से बैठ के लोगों के सामने या टीवी के सामने एक खबर आती है कि जी हमने वहाँ पे 10 बंदे मर गए जो कि सिर्फ पढ़ देनी होती है। वो एहसास हमें उस तरह से नहीं होता। लेकिन जब हमने वहाँ जाके हालात देखे तो यकीन करें कि ना चाहते हुए भी इंसान वहाँ पे रो पड़ता। तो इस तरह के हालात थे। और मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी वो दो राय इस्तेमाल नहीं करूँगा कि ये चाहे बात सियासी हो या इसको आप किसी भी उस नज़र से देखेंगे कि हमारे माशरे में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पॉजिटिव तो प्रेजेंट तो करते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये हमारे माशरे में हम अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ज़्यादा दारोमदार आपको पता है नियत का होता है। तो हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट, ये सब जो फोटो सेशन का वहाँ पे माहौल चला रहा, तोसा की मैं बात करूँगा, वहाँ पे मैंने कुछ 3 दिन वहाँ पे मैंने तकरीबन गुज़ारे हैं। तो ये जो माहौल था उसमें हमें नहीं नज़र आया कि वहाँ जहाँ तक हम पहुँचे थे, बाइक थी, पैदल चलना पड़ा, कुछ 2-3 घंटे सफ़र किया साथ हमने। वहाँ पे जाके जब देखा तो लोगों के पास जो गंदुम थी, जो उनके पास जो वहाँ पे खाने की जो चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की हुई थी, वो यकीन करें कि जो गधे हैं या जानवर हैं वो साथ उसको यानी कि वो खा रहे थे, और खाने के लिए तो लायक वो थी नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे कोई जानवर भी नहीं खा रहा था उसको। तो वो कह रहे थे कि सही। हम इसको सुखा के इसी को खाने पे गुज़ारा कर रहे हैं। तो वहाँ तक हमने पूछा कि आपके पास कोई हुकूमती जो है वो अगर आपके पास हेल्प इमदाद पहुँची है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई भी हुकूमती इमदाद नहीं पहुँची। हालाँकि इस बात को तकरीबन कोई 11 से 12 दिन हो चुके थे कि सैलाब आया भी सही, और वो अपना एक जो संभल है कि वहाँ पे रुख तस्वीर भी अपनी छोड़ गया, और उस टाइम हालात ख़राब थे, संभले नहीं थे। तो यानी कि वहाँ तक हुकूमती इमदाद नहीं पहुँची थी। फिर दूसरा सवाल वहाँ पे ये उठा, जो कि मैंने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की
کہ وہاں کے جو وڈیرا یا اس علاقے کی بات کر لیں، بلوچستان کی بات کر لیں، سندھ کی بات کر لیں، آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، آپ کے پی کے میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ جہاں پہ اس طرح کے ایریے ہیں وہاں پہ سردار اور جگیردارا نظام ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے مقامی ایم پی ایز، آپ کے مقامی ایم این ایز، آپ کے مقامی وڈیرے جو آپ کے دہلیز پہ آتے ہیں اور آپ کے جو اس ٹائم چاہے آپ نے جس طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں آپ کو وہ گلے لگاتے ہیں، ووٹوں کا جب ٹائم ہوتا ہے آپ کا کوئی اس ٹائم جانور بھی مر جائے تو وہ آ کے تعزیت کرتے ہیں کہ جی آپ کا تو جانور مر گیا، ہمیں تو بڑا افسوس ہوا۔ تو وہ لوگ بھی اس ٹائم وہاں پہ نہیں پہنچے تھے۔ وہ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیسے گاڑی سے اتر کے پیدل چل کے جائیں، ان کے تو پاؤں خراب ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ کیسے وہاں باہر نکلے، ان سے اے سی سے باہر نکلیں گے، ان کی تو طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل ایک صحیح۔ بڑا ہی مائنس پوائنٹ ہے ہماری قوم کا، ہم مسلمانوں کا۔ ہم ہیں تو مسلمان لیکن احساس صرف دکھاوا، ہمارے عمل صرف دکھاوا، مجھے ہم لوگوں مجھے صرف مجھے یہ ہمارے ویورز کو اور مجھے بتا سکیں گے کہ اندازاً کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں یا اموات کتنی ہوئی ہیں، زخمی کتنے ہیں، اس کی کوئی کیلکولیشن آئی ہے؟ جی دیکھیں، اگر ہم اوورال پاکستان کی بات کریں، جس ٹائم ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً 1286 کے قریب اموات ہو چکی ہیں اس ٹائم اوورال پاکستان سیلاب متاثرین کی مد میں، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ 2500 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اور اس میں اگر ہم توسا کی بات کریں جہاں ہم پہنچے تھے، اور ہمیں وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے بچے بہہ گئے تھے وہاں سے، یعنی کہ ایسی عورتیں، ایسی مائیں تھی جن کے بچے بہ گئے تھے اور وہ اس چیز کو بیان نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بچے ابھی تک، ان کی لاشیں تک نہیں ملی ہیں۔ شاید آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، یعنی کہ ایک قسم کا، ہم لوگ تو شہروں میں رہتے ہیں نا، بڑے لوگ، ہم سیاستدان تو شہروں میں رہتے ہیں، جس طرح ہمارے نالیوں میں گٹروں میں گند بہتا ہے، میں اس بات کو اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ وہاں پہ اس طرح جو ہے نا پانی میں لاشیں بہ رہی ہیں لوگوں کی، اور ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ اب میں بات آگے ایک اور کروں گا کہ پاکستان میں اس ٹائم جو ہے سیاست جو ہے وہ ہر گھر سے سیاست نہیں کر رہی، ہر بندے کو سیاست کرنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کا خیر خواہ ہوں، میں فلاں جو ہے نا مسکین کا میں خیر خواہ ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا اب ایک بڑا ایک ایشو یعنی کہ بن چکا ہے پاکستان میں، پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو حالات۔ خضر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر لوگوں کو اس وقت کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہے، میں ضرورت ہے، ہمارے ویورز کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ اس کچھ فیکٹس بتا دوں آپ کو، کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ باتیں تو کرتی ہے لیکن ان کو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں ذرا یہ کچھ نعرے لگانے والے جو اس ٹائم سیلاب کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا وزیر اعلیٰ پہنچ گیا، آپ کا وزیر اعظم نہیں پہنچا، ہمارا وزیر اعظم پہنچا، آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں پہنچا، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس ٹائم عوام کو بھی ڈیوائیڈ کر رہی ہیں، آپ کی فیلنگ، آپ کے احساسات انسانیت سے جڑی آپ کی جو آپ نیت اچھی کر رہے ہیں اس کو بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں فیکٹس کروں گا اگر آپ ٹائم دیں تو، 2 منٹ کی بات ہے، جس میں آپ سے بتاؤں کہ عمران خان نے ٹیلی تھون کے اوپر جو ہے وہ ایک تقریب رکھی تھی جس میں 5 ارب سے جو ہے وہ زیادہ، انہوں نے کوئی 5 ارب 30 کروڑ جو ہے انہوں نے اکٹھے کیے، تو اس کے اوپر جو ہے نا بڑی سیاست ہوئی۔ عوام نے اتنی پوسٹیں جو ہے وہ اس سیلاب کی شیئر نہیں کی جتنی خان صاحب کے اوپر واہ واہ بلے بلے ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، اچھا اقدام ہے خان صاحب کا، یہ اتنا میں یہ تو گرانٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ اگر شہباز شریف بیٹھ جائے، اگر بلاول بیٹھ جائے، اگر بلاول کے اوپر میں بات کروں گا، جو بھی لیڈر بیٹھ جائے عمران خان سے زیادہ پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یہ پلس پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کے، خان صاحب کو اکٹھا کرنا آتا ہے، اکٹھا کرنا آتا ہے، اس کو لگانا نہیں آتا خان صاحب کو، مسئلہ یہ ہے۔ دوسری اگر میں بات کروں آپ سے کہ بلاول صاحب نے جو ہے یہ وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس بلایا تھا، جو کہ ابھی تقریباً 3 دن پہلے ایک اجلاس ہو جس میں 1 خرب اور 30 ارب روپے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا کہ جی دیکھیں خان صاحب سے زیادہ تو بلاول صاحب نے پیسے اکٹھے کر لیے۔ حالانکہ ہماری عوام کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ جو پیسے، یہ جو امداد آ رہی ہے، یہ کسی انسانیت یا کسی ایک شخص کی جو ہے نا اس کی سمجھ لے کہ پرسنالٹی کے اوپر نہیں آ رہی ہے، یہ آپ کے جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کا سب کچھ بہ گیا ہے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا کیا ہے، اس کا سمجھ لے کہ کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، اس کی جمع پونجی ایک فرض ادا کرنے کے لیے اس نے جب اتنا کچھ اکٹھا کیا، وہ نہ رہا تو احساسات۔ ٹائم بھی پروگرام کا 1 سے 2 منٹ رہ گئے، میں آپ سے صرف یہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے اس ان کو ضرورت سر جی دیکھیں کہ اس ٹائم جو موسم دیکھیں اور جو حالات گزر چکے ہیں اس کے ایفیکٹس بہت زیادہ اس ٹائم عوام کے اوپر اثر انداز ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ موسم جب چینج ہوتا ہے تو بخار اور اس طرح کی چیزیں، ٹائیفائڈ، مچھر جاتا ہے،
ملیریا ٹائیفائڈ وغیرہ پھیلتا ہے. تو یہ اس ٹائم جو رپورٹ کل کی رپورٹ کی اگر میں بات کروں تو تقریباً 47,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو چکی ہیں اس بیماریوں سے, اور ان کو اس ٹائم ایک تو سب سے زیادہ طبی امداد کی ضرورت ہے, دوسرا ان کو ایک پراپر چھت کی ضرورت ہے, تیسرا جو ہے ان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کی جیب میں دوسروں نے پیسے ڈالے ہیں اور وہ ان تک جا کے پہنچائے. ان کو اس ٹائم کھانے آٹا, آپ یہ جو ہے نا ایک سیاست اپنا نام چمکانے کے لیے جو ہے نا وہ جا کے صرف ان کو کچھ تھیلے دے دینا, اب اس چیز کو عوام بہت زیادہ ان کو فل اپ کر چکی ہے. تو بہتر ہے اگر کوئی اس چیز کو سنے, یا اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں, حکومت بھی اس چیز کے اوپر نظر دیکھے کہ 25,000 جو وہ دے رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ اس طرح کی اسکیم جو ہے وہ ان کو کچھ بنا کے دے دیں, گھر بنا کے دے دیں, اور ان کے لیے بہتر اسباب پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس علاقوں کو جو ہے نا وہ اب جس طرح آفت زدہ قرار دے دیا, ان کی آگے جو فیوچر ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو, جس طرح آپ دیکھ لیں کہ اگر جابز اب آتی ہیں, اگر اللہ کرے کہ پاکستان میں جابز شروع ہوں تو ان کے لیے ایک اچھا پیکج جو ہے وہ نکالا جائے, ان کے لیے کوٹا الگ سے سیٹ کیا جائے, ان کے لیے جو ذمہ دار بیٹھے وہاں پہ ان کے لیے جابز کے جو اقدامات کیے جائیں, تاکہ وہ جو ان کا نقصان ہو اس کی بھرپائی جو ہے وہ اپنی محنت کی کمائی سے کر سکیں, نہ کہ وہ مانگنے کے مجبور رہیں. بہت شکریہ خضر صاحب, آپ نے مجھے ٹائم دیا. ہم بات کر رہے تھے سیلاب متاثرین کے حوالے سے. آپ دیکھ لیں میرا یوٹیوب چینل, ناصر عظیم خان آپ سے مخاطب ہوں, اور آج میرا ساتھ دیا خضر صاحب نے جو کہ براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں. سیلاب متاثرین فلڈ ایریاز کے حوالے سے ہم نے بات کی. انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گا. آپ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل, اور جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کہ کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں, فالو کریں, شیئر کریں اور لائک کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ کو اپڈیٹس اور ڈسکشنز ملتی رہیں گی, اور ولاگس آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.